بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جس دور میں لوگ صرف قرآن پاک پڑھتے نہیں تھے بلکہ قرآن پاک جیتے تھے، اور ہر لفظ میں اللہ کی خوشبو تھی اور ان کی زبانیں ذکر الہی سے تر تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علم و زہد کے آفتاب تھے۔ حج کے سفر پر نکلے، راستے میں ایک سنسان وادی سے گزر ہوا۔ ایک عورت پر نظر پڑی جو انتہائی مطمئن چہرے والی خاموش عورت تھی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو کہنے لگی، قالت سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہے، یہ سلام ہے ایک مہربان رب کی طرف سے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک چونک گئے کہ جواب تو قرآن کی آیت سے دیا گیا ہے، تو کہنے لگے کہ کہاں سے آئی ہو؟ عورت نے جواب دیا، میں یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ غرض کہ عبداللہ بن مبارک جو بھی سوال کرتے تو وہ انہیں قرآن پاک کی آیت پڑھ کر جواب دیتی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا، کیا تمہیں کھانے کی ضرورت ہے؟ تو کہنے لگی، وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام، کہ ہم نے ایسا کوئی جسم نہیں بنایا جو کھانا نہ کھائے۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ میرے ساتھ چلو، میں کچھ کھانے کو دوں۔ تو کہنے لگی، فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، زمین کے راستوں میں چلو اور اللہ کے رزق میں سے کھاؤ۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ چلو اونٹ پر سوار کروا دوں۔ کہنے لگی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی کریں۔ وہ عورت اونٹ پر سوار ہوئی، قافلہ روانہ ہو گیا، راستے میں اونٹ لڑکھڑا گیا تو عورت بولی، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ اب بتاؤ کہاں جانا چاہتی ہو؟ تو کہنے لگی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے حج فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہے۔ آگے قافلہ قریب آ گیا، جس قافلے میں اس عورت کے بیٹے موجود تھے۔ قافلے کے قریب جا کر عورت نے بلند آواز میں کہا، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ یہ سننا تھا کہ دو نوجوان دوڑتے ہوئے آئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کہا، یہ ہماری ماں ہیں جو ہمیشہ قرآن سے گفتگو کرتی ہیں تاکہ ان کی زبان سے کوئی بے فائدہ یا غلط بات نہ نکلے۔ عبداللہ بن مبارک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے اللہ، ہمیں ایسا عشق قرآن عطا فرما کہ ہماری زبانوں سے بھی تیرا کلام نکلے اور دلوں میں تیرا ہی نور بسے۔ اور وہ عورت ایک عظیم سبق دے گئی کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، جینے کے لیے ہے۔ زبان اگر قرآن کی ہو جائے تو زندگی عبادت بن جاتی ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو قرآن کے تابع کرو، لغو اور فضول باتوں سے بچو، اور اپنے گھروں کو قرآن کی روشنی سے منور کرو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے قرآن والوں میں اور اپنے محبوب لوگوں میں، خاص بندوں میں شامل فرمائے۔ نیکی کی نیت سے ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔